السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ اور ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے۔ پڑھتے رہو درود، مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود، مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمیں ہر قدم پر اپنے رب کو یاد رکھیں اور اس سے ہر وقت کچھ اس طرح سے مانگتے رہیں، یا رب تیری ہر عطا پر الحمدللہ، میری ہر خطا پر استغفر اللہ۔ یعنی اس میں کہا یہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ میری تیری ہر عطا پر، یعنی تو جو کچھ بھی مجھے دے رہا ہے، جب بھی وہ کچھ عطائیں کریں، جب اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کریں، اور جب اس کی نعمتوں کے اندر اپنی زندگی کے سانس بڑھانے میں کامیاب ہوں تو اس وقت اس کو کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یعنی جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس سے ہم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر نعمت کے بدلے میں اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور یہ کہتے رہیں سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، یعنی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے اللہ، تو نے جو مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ یعنی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں الحمدللہ، ہر نعمت پر شکر ادا کرتے رہیں اور کہتے رہیں الحمدللہ۔ اسی طرح سے سارا دن انسان جو ہے کئی خطائیں کرتا ہے، کئی غلطیاں کرتا ہے، کئی کوتاہیاں غیر ارادی طور پر ہو جاتی ہیں، یا بغیر سوچے سمجھے کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کئی گناہ جو ہیں ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہر وقت بندے کو چاہیے کہ وہ کہتا رہے استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے بخش دو، اے اللہ مجھے غلطیوں کوتاہیوں کو اگنور کر دو۔ تو جب اس طرح سے بندہ کہتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کسی صورت میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی امتی کو وہ جہنم میں پھینک دے یا جہنم میں ڈال دے، ایسا وہ بالکل نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو قدم قدم پہ موقع دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ میرے بندے جو ہیں، میرے نبی کے امتی جو ہیں، وہ کوئی چھوٹی موٹی نیکی بھی کر لیں تو میں اس کے بدلے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں اور ان کو معاف کر دوں اور اس کے بدلے میں انہیں جنت میں داخل کر دوں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے رب کو ہر قدم پہ یاد رکھیں، ساتھ ساتھ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس کی نعمتیں جب بھی استعمال کریں، اور بغیر ہم اس کی نعمتوں کے بغیر جی کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے سارا دن جو ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو کے فائدے اٹھاتے ہیں، ان کو اپنے استعمال میں لا کے اس سے اپنی زندگی کو بڑھاتے ہیں، تو اس پر ہر قدم پر ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یا یہ آپ لوگوں نے سوچ رکھا خود ہی کہ بھئی یا اللہ تیرا شکر ہے، تو یہ ہر وقت یہ کہتے رہیں۔ اور اسی طرح سے جب بھی یہ سوچیں، غور کریں کہ اب جو میں نے کام کیا ہے، اب جو میں نے وقت گزارا ہے، اب جو میں نے نعمت استعمال کی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، تو اس وقت ساتھ ساتھ پھر معافی بھی مانگتے رہیں استغفر اللہ۔ یعنی یہ میں باقاعدہ آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندے سے راضی اس وقت ہوتے ہیں جب وہ اس سے معافی مانگتا ہے۔
یعنی سب سے زیادہ پیار اللہ تعالیٰ کو اس وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے بخش دو۔ تو جب ہم اس طرح سے کہتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ دیکھ لو فرشتوں گواہ رہنا کہ اس وقت یہ بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ تو یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اس چیز کا اہتمام کریں، بلکہ یہ بھی ہے کہ جب آپ اس طرح کرتے جائیں گے تو وہ کیا کہتا ہے، اس کا سسٹم کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو میں دوں گا، میرا شکر ادا کرو میں اور دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ سے بندہ جو ہے وہ دی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور اس پر شکر ادا کرتا ہے، اس کے دیے ہوئے سانسوں میں اضافہ ہوتا دیکھتا ہے تو پھر وہ شکر ادا کرتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو کے مزید عنایات، مزید اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت اس کی تعریف کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کہتے رہنا چاہیے الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ جب بھی کوئی غلطی ہو، کوئی کوتاہی ہو، کوئی گناہ ہو تو اس وقت بھی ساتھ ساتھ ہی استغفر اللہ کا ورد بھی کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرتا رہے۔ یہی زندگی ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ حالی یہی نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ ہوگا آپ کے آنے والے کل میں، آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے بہت سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جب، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو شکر ادا کرنے پہ مزید نعمتوں سے بھی نوازے گا، کیونکہ اس کا سسٹم جو ہے وہ یہی ہے کہ جب میں اپنی نعمتوں سے نوازوں تو میرا شکر ادا کرو، اور اگر نہ دوں تو صبر کرو، اور جو صبر کرے گا میں اللہ یعنی میں خود اس کے ساتھ ہوں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اگر کسی وقت کوئی مشکل وقت آ جائے، کسی وقت کسی چیز پہ صبر کرنا پڑ جائے تو صبر کیا کرو، چیخنا چلانا جو ہے نا یہ نہ شروع کر دیا کرو کہ مارے گئے لٹے گئے، مہنگائی بہت ہے، ہمیں فلاں نعمت نہیں ملی، فلاں نہیں ملا، فلاں چیز نہیں ملی، یا اس طرح ہو گیا ویسا ہو گیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر ادا کیا کرو، اور اگر کسی وقت کسی چیز کی، کسی نعمت کی کمی ہو جائے تو اس پر صبر کیا کرو، کیونکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جب صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ مل جائے تو اور ہمیں بطور مخلوق کیا چاہیے، اور بطور امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اور کیا چاہیے کہ رب ہمارے ساتھ ہو، پوری کائنات کا مالک ہمارے ساتھ ہو۔ اس لیے صبر کرنے میں سب سے زیادہ بہتری ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آج کی ویڈیو میں نے صرف اور صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ جب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرمائے، اپنی نعمتوں سے نوازیں، تو اس وقت ہمیں الحمدللہ کہنا ہے، اور جب بھی ہمارے سے کوتاہی ہو جائے، ہم سے غلطی ہو جائے، ہم کوئی برا کام کر بیٹھیں، کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جس سے ہم نے اپنے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی اپنے گھر والے کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کے ساتھ ہم نے کوتاہی کی ہے، تو اس صورت میں ہمیں جلد از جلد استغفر اللہ کہہ لینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ معاف کر دے، اور جس کے ساتھ کوتاہی کی ہے اسے بھی سوری کہنے میں آر محسوس نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی معافی مانگنے میں آر محسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی کوتاہی کی ہے تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ لیکن اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ کے فرائض میں اللہ تعالیٰ کی حکم دولی اگر کہیں کی ہے تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ سے فوری طور پر استغفر اللہ کہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے معافی مانگی ہے، اس لیے یا اللہ معاف کر دو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب ہم کسی کوتاہی پر کسی انسان سے سوری کرتے ہیں اس وقت بھی، اور جب اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ کہتے ہیں اس وقت بھی، ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کو کہ آئندہ وہ اس طرح کی غلطیوں سے، اس طرح کے گناہوں سے، اس طرح سے بیوقوفیوں سے انسان جو ہے وہ بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آج سے ہم اس سبق کو اور زیادہ پکا کر لیں گے۔ مجھے پتہ ہے یہ آپ کو پہلے بھی معلوم تھا، آپ کو پہلے بھی یہ پتہ ہے، آپ نے پہلے بھی یہ سن رکھا ہے، لیکن افسوس کہ ہم عمل نہیں کرتے، لیکن اب عمل کریں گے تاکہ اس کا حقیقی فائدہ اٹھا سکیں، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ
کے فرائض میں اور انسانوں کے ساتھ حقوق العباد میں کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس پر سوری، معافی، استغفر اللہ بھی کہتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اٹھتے بیٹھتے معافی بھی مانگتے رہیں گے تاکہ آنے والے کل میں ہمیں مزید آسانیاں ملیں اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ اور ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر وقت اپنے امتیوں کے لیے دعائیں مانگتے چلے گئے، یہی کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ ہمیں ان کو بھی راضی کرنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیے، الحمدللہ کہیے، اور ساتھ ساتھ استغفر اللہ، اور آپس میں انسانوں کے ساتھ جب کوئی کوتاہی ہو جائے، حقوق العباد میں کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے، لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا نہ کیا جا سکا ہو تو اس وقت ان کو سوری کہہ لیں، ان سے معافی مانگ لیں، معذرت کر لیں۔ اس میں کوئی انسان کی شان میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کا میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ جس کو ساتھ آپ نے کوتاہی کی تھی اس سے سوری کر لیں تو وہ دلی طور پر آپ کو ضرور معاف کر دیتا ہے۔ اس سے آپ کی ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی کمی نہیں آتی۔ تو پیارے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، سچ بولنا، جھوٹ سے بچتے رہنا، غیبت سے بچتے رہنا، اور ساتھ ساتھ ایک عدد پھلدار پودا زندگی میں ضرور لگانا قائم رہے میرا اور آپ کا پیارا وطن پاکستان۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی حفاظت میں، اپنی خاص طور پر اپنی رحمتوں کے نزول میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت ہر جگہ خوش رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔